بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم وہاں پہ برپا کیا جا رہا ہے. کہیں پہ مسجدوں کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے, ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, ان کے لوگ کتنے ہیں, کمیٹیز کے اندر کتنے ممبرز ہیں. بنیادی طور پہ ان کو کرب کرنے کے لیے ایک پورا پلان چاک آؤٹ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ان امپلائمنٹ کی بات کرتا ہے, درختوں کے اکھاڑنے کے حوالے سے, سیب کے درختوں کے باغات کے حوالے سے بات کرتا ہے, رپورٹ کرتا ہے, اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اس کے اوپر پی ایس اے یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پوسٹ ڈال دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. آصف سلطان ایک بہت کلاسک کیس ہمارے سامنے موجود ہے جس نے صرف ایک مضمون لکھا اور اس کے اندر اس نے برہان مظفر وانی شہید کے حوالے سے بالکل وہی لکھا جو کہ ان کی شخصیت تھی, اور اس کو پھر اٹھا لیا گیا اور 1000 دن سے زائد اس کو پابند سلاسل رکھا گیا. اب معاملہ یہ ہو گیا کہ جناب اب صحافیوں کو بلایا جا رہا ہے. کہاں بلایا جا رہا ہے؟ تھانوں میں بلایا جا رہا ہے, اور بلا کر ان سے ایک پیس بانڈ, اس کو نام دیا گیا ہے, گن کی نوک پہ گن رکھتے ہیں آپ کی کن پٹی کے اوپر اور کہتے ہیں پیس بانڈ سائن کرو. پیس بانڈ کے اندر کیا ہے جی؟ کوئی ایسی رپورٹنگ آپ نہیں کریں گے جس کے اندر مقبوضہ کشمیر کی اصل صورتحال کے حوالے سے باہر کی دنیا کو پتہ چل سکے. یہ ہے پیس بانڈ, اور اس کے اوپر یقین کافی تشویش ہے انٹرنیشنلی بھی. جو موقع ادارے ہیں, ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں, ویسے جو جرنلزم کا حال ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر تو جرنلزم رہی نہیں ہے, وہاں تو تالا پڑ گیا ہے. جو سری نگر کا پریس کلب ہے وہاں پہ, لیکن جو انڈیا کے اندر حال ہے وہ بھی آپ اس کا جو ریٹنگز ہیں, رینکنگز ہیں, وہ جا کے انٹرنیشنلی آپ دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں جو کہ جرنلزم کے حوالے سے ریٹنگ کرتی ہیں, وہ اس وقت انڈیا کو کہاں پلیس کرتی ہیں. ذرا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے پہلے موضوع میں کہ اس وقت جرنلزم کہاں کھڑی ہے. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا. تعارف کروا دیتے ہیں جناب آج اسٹوڈیوز میں ساتھ دے رہے ہیں بڑی ریلیونٹ شخصیت, اور میں ان کو اکثر کہتا ہوں یہ از اے ون مین آرمی جو کہ یورپ کے اندر کشمیر کے ایشو کو بہت ہی زبردست طریقے سے لے کر چلتے ہیں. علی رضا سید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کشمیر کاؤنسل ای یو کے چیئرمین ہیں. علی رضا سید صاحب, آپ کو اسٹوڈیوز میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ایڈوکیٹ سدرا اسدالزئی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بڑی بے باک آواز ہیں اور بڑی گہری نظر ہے ان کے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے, انڈین فالٹ لائنز کے حوالے سے. حافظ عرفان کٹارہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تجزیہ کار ہیں, زوم کے ذریعے ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں. عبدالحمید لون کشمیری تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, یہ شارٹس آپ کے لیے ملاحظہ کیجیے گا. We have seen a trend of journalists being intimidated, they're being harassed, they're being beaten up. I was personally beaten up once for doing a story while I was covering a spot in Srinagar. Journalists are themselves becoming story. Journalists within themselves joke about it, that who will be the next to get summoned. So it is a very laughable sort of thing, but it is basically underlines the fear or the psychology of Kashmiri journalists. I mean, the way the government has been behaving. There is a tremendous pressure on journalists now. Say around 6-7 journalists were summoned this year by the police. It was not just the police, normal police or the Thana police which is summoning people. You know, you get calls from Cargo, which is a counter-insurgency force. Those forces, bring journalists to their offices. It is intimidating, it's threatening, and it actually silences journalists, and they fear they have done something which is unlawful. But I remember one incident where we just went to cover, and there were there were government forces, like they asked us to delete our footage, and yeah, I'm the witness to it, and there were many other journalists. It is like most of the times we see such things like happening, like harassment, intimidation. Though you are carrying valid ID proofs, that doesn't count. سارٹ آپ نے ملاحظہ کی. حافظ عرفان کٹارہ صاحب, میں آپ کو شامل کروں گا, بتائیے گا کہ یہ کیا پیس بانڈ کیا چیز ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی جرنلزم نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے اس وقت؟ یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر صحافیوں کے ساتھ ناروا سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, یہ کوئی تازہ مثال نہیں ہے. ماضی میں آپ دیکھیں کہ
اگر کسی بھی صحافی نے آواز بلند کی ہے وہاں پہ جو انسانی حقوق کی جو پامالیاں کی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کی ہے تو اس کو جو ہے وہ گھر سے اٹھایا گیا ہے. نہ صرف اس کو اٹھایا گیا ہے بلکہ اس کی فیملی جو ہے اس کو بھی ہراساں کیا گیا ہے. جو ابھی موجودہ تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ ہم بات کریں تو اس وقت ان صحافی جو برادری ہے وہ اس وقت بڑی خوفزدہ ہے. ان کو بلا کر جو ہے وہ ان سے سائن کروائے جا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو اصل حقائق ہیں ان کو سامنے لے کر نہیں آنا. جو ہماری طرف سے آپ کو ہدایات کی جائیں گی آپ نے صرف اور صرف ان پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا جو ایک مشن ہے ہم اس میں کامیاب ہو پائیں. لیکن اس پہ اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو ہے اس نے 12 مرتبہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو صحافیوں کی آواز دبانے کا عمل ہے یہ دبانے سے وہاں کی جو عام جنتا ہے وہاں پر جو عام شہری ہے اس کے ظلم کو جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا. یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت مودی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جو گودی میڈیا ہے اس کا سہارا لے کر جو ہے وہ عام آدمی اور بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جہاں پر بھی عام آدمی کی بات کی جاتی ہے بالخصوص وہاں پہ اس وقت مسلمانوں کے حوالے سے اگر مسجدوں کا چندہ اکٹھا کرنے کی بات کی جائے اسی طرح سے اگر مسلم جہاں پہ مسلم کمیونٹی کو تھوڑی سی بھی سپورٹ مل رہی ہو تو وہاں پہ ان کا صرف پہلا جو ٹاسک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت بہت ہی تشویشناک بات ہے نہ صرف ابھی کے لیے بلکہ ماضی سے آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور اس کے لیے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو ہے وہ 12 مرتبہ ذکر کر چکی ہے. بین الاقوامی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ بات کر چکی ہیں کہ اس سارے سلسلے کو رکنا چاہیے. اور بھارت جو سرکار ہے ان کا جو گودی میڈیا ہے اس کا اس وقت چہرہ جو پوری دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں بھی دینا چاہوں گا کہ گزشتہ روز میں نے انہی کا ہی انڈین چینل پہ یہ بات چل رہی تھی کہ جو ہماری عام جنتا کی آواز ہے اس کو دبا کر گودی میڈیا اور گودی سرکار جو ہے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے کہ ذرا جو اندر کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ آپ سے ذرا جان لیتے ہیں. علیزہ سید صاحب مقصد تو یہ صحافیوں کو دبایا جائے اور ان سے خبر جو ہے وہ باہر نہ نکلے. لیکن آج کیا انڈیا کی بہت بڑا فیلئر نہیں ہے کہ علی رضا سید صاحب نے 8 سال محنت کر کے وہ کچھ دکھایا جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نہیں دکھانا چاہتا. تو کشمیر ویٹ اینڈ سی کے نام سے ایک پکٹورل بک ہے. علی رضا سید صاحب تھوڑا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا اور یہ ذرا پہلے سے یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ قدغنیں لگائیں اور کوئی بات بھی سامنے نہ آئے. تو آپ تو برسلز میں بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس تو سب کچھ آ گیا, تھوڑا ذرا بتائیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے جی. اور یہ ہم جب ہم نے شروع کیا یہ تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں. اس کا آتھر ہے جو فوٹوگرافر ہے وہ نیشنل جغرافک کے ساتھ بھی کام کیا اس نے اور وہ مزید میڈیا کے ساتھ بھی کام کرتا ہے. تو وہ گیا تھا مقبوضہ کشمیر 2017 میں اور 17 سے 2 دفعہ وہ وہاں گیا ہے. اس کے بعد وہاں جو کانٹیکٹ تھے وہ ہم نے دیے تھے, میں نے دیے تھے کہ یہ لوگ ہیں آپ کو ان سے رابطہ کر لیں. جی. تو اس میں اس نے جس طریقے سے اس کی تصویر کشی کی ہے وہ بڑی زبردست ہے. اس پہ ہم نے اس کا جو اس نے نام دیا تھا وہ مقبوضہ کشمیر تھا. مقبوضہ کشمیر. ہاں, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہر بندہ مقبوضہ کہتا تھا تو یہ کیا ہے. تو میں نے کہا مقبوضہ کا آکوپائڈ ہے. تو اس نے اس کا ٹائٹل اور اسی ٹائٹل پہ ہم نے یورپین پارلیمنٹ کے اندر 2019 میں ایک ایگزیبیشن لگائی تھی اور اس ایگزیبیشن کا نام بھی مقبوضہ کشمیر تھا. تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں اس کو میں چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر یہ بھی میں وزٹ کروں تاکہ دیکھا اس نے آزاد کشمیر بھی؟ ہاں, اس کو میں لے کے آیا. فرق دیکھا اس نے؟ فرق دیکھا, یہی تو میں اس کتاب میں دکھانا چاہتا ہوں. پروگریس دیکھی. دیکھیے اس نے جو ڈفرنس دیکھا وہ اس نے اس میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. ڈفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پیلٹ گن استعمال ہو رہی تھی, جو جبر اور سارا کچھ تھا وہ سارا.
تو اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کنٹرول لائن پہ جو وکٹم تھے اس کے بھارتی گولہ باری کے ان کے بھی انٹرویو کیے, ان کی پکچرز بھی اس. اچھا سدرا صاحبہ کہ ہندوستان تو یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ بھی باہر نہ آئے, یہ تو سب کچھ باہر آ گیا. یاسر, ابھی جیسے سر نے بات کی پیلٹ گنز کے حوالے سے, میں تھوڑا سا انٹرنیشنل لاء کا ایک ریفرنس دینا چاہوں گی. ہمارے پاس ایک کنونشن موجود ہے, کنونشن آن دا کنونشنل ویپنز, ٹھیک ہے, جہاں ہم بات کرتے ہیں مینز اینڈ میتھڈز آف دا وارفیئر کی, اور ہم بات کرتے ہیں ان لیتھل اور ہینیس ویپنز کی کہ جو آپ وارفیئر میں انڈر کسی بھی سچویشن استعمال نہیں کر سکتے, اور جس کا سگنیٹری ہے انڈیا. وہ تمام ویپنز جو آپ کی باڈی کے اندر, ہم ان کو بلٹس کہتے ہیں, جا کے پھٹ جاتے ہیں یا آپ کی باڈی کے اندر جا کے ہے جو ہے وہ ایکس رے کی صورت میں بھی نظر نہیں آتے, اور جن کا ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. میں سر کی یہ بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ جس طریقے سے یہ پیلٹ گنز یوز کی جا رہی ہیں, یا جس طریقے سے ادر میتھڈز یوز کیے جا رہے ہیں, مینز اینڈ میتھڈز آف وارفیئر, یعنی کہ آپ کے پاس وہ تمام ہتھیار کہ جو انتہائی مہلک ہے انسانی جسم کے لیے, آپ کی عالمی برادری اس کے اوپر خاموش ہے. چلے وہ پہ ہم آتے ہیں, لیکن بات تو یہ کہ میں جو یہاں پہ چیز اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں, شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں, کہ ہندوستان کی کاوش تو یہ ہے نا کہ وہ جو فیصل ہے اس کو ڈال کے پابند سلاسل کر کے, آصف سلطان کو پابند سلاسل کر کے, شجاعت بخاری کو شہید کر کے, اور وہاں پہ کئی جو صحافی ہیں وہ صحافت کا پیشہ چھوڑ چکے ہیں. مقصد یہ ہے کہ خبر باہر نہ آئے. لیکن دنیا کو تو سب پتا ہے, یہ تو جو شاہ جی بتا رہے ہیں تصویروں کے ساتھ ہر چیز سامنے آ چکی ہے, تو انڈیا تو فیل ہو گیا. اسی کو کنیکٹ کر رہی ہوں اپنی بات کے ساتھ کہ جب آپ نے اس قسم کے مینز کو یوز کیا ہے, اور اس کے بعد اب آپ جو ہے وہ حلف لے رہے ہیں صحافیوں سے کہ آپ سچ نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ایک واحد مینز ہے یہ اس تمام ظلم اور جبر کو دیکھنے کا, وہ ایک صحافت کا, آپ خود ایک صحافی ہیں, ٹھیک ہے. ہم صحافت کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے, ہم فریڈم آف سپیچ, کسی عام انسان کی بھی فریڈم آف سپیچ کے اوپر جو ہے وہ قدغن نہیں لگا سکتے. انورادھا بسین نام میں بھول گیا, وہ بھی یقیناً اس کے اندر شامل ہیں جن کے اوپر ظلم. تو یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کی ایک وائلیشن ہے. تو آپ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ان صحافیوں کے اوپر کہ جو دنیا کے سامنے آپ کا برہنہ سچ لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک, آپ کے جو ہے وہ دوغلی پالیسیز کو نکال کے لے کے آ رہے ہیں, یہاں آپ مسلمانوں کو جو ہے وہ دبا رہے ہیں, ان کے ساتھ جبر کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیگر وہ مسلم کنٹری جو ذرا مالدار ہے ان کے پیروں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک دوغلا پن ہے کہ جہاں پہ ظالم ایک کمزور کو مزید دبایا جا رہا ہے, اور اس پہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی بھی آواز کو دبا رہے ہیں جو آپ کا برہنہ سچ اس دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح پوائنٹ آ گیا آپ کا. عبدالحمید لون آپ کو انوالو کرتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ایسا آپ نے کتاب دکھائی اور انہوں نے بتایا کہ کشمیریوں کے حوالے سے دنیا تو بھرپور طریقے سے جانتی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ کب تک دنیا کو ہم یہ کہتے رہیں گے کہ دنیا جانتی ہے, دنیا جان چکی ہے, ہندوستان اس حوالے سے اپنے نیریٹو کو قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے, ایکشنز کب آئیں گے؟ آپ بطور کشمیری کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایکشنز کی کتنی ضرورت ہے اس وقت کشمیریوں کے لیے, بریدنگ سپیس کی؟ پہلی بات یہ کہ علی رضا سعید صاحب کی جو بک ہے اس میں حقیقت کو بیان کیا گیا ہے, اور اس طرح سے جہاں ہندوستان حقیقت کو چھپانا چاہتا ہے وہ زیادہ دیر اس کو چھپا نہیں سکتا ہے. اب جہاں مقبوضہ کشمیر میں صحافی مسلسل پر خطر ماحول میں کام کرنے پر مجبور ہیں, وہیں مودی نے 2019 کو جب جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا, یک طرفہ طور پہ میڈیا پالیسی اپنائی, اور جو وہ خبر پسند کرتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں, وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. تاہم ان چیزوں سے حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. اور جہاں آج پھر ایک ایسا واقعہ ہوا, صحافیوں کو کہا گیا کہ ایک معمولی رپورٹ پہ آپ حلف نامہ دیں اور اس قسم کی کوئی بھی خبر آپ شائع نہ کریں, اور جہاں اس دوران بھی متعدد صحافی جن میں جیلوں کے اندر مقید بھی ہیں, بہت ساری جیلوں سے باہر بھی آ گئے ہیں, وہ ریاست بھی چھوڑ گئے ہیں, ان پہ ٹریول کے حوالے سے پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں, اور بہت سارے صحافی جو خاموش بھی ہو گئے ہیں. تاہم ہندوستان اس کو خاموش نہیں کر سکتا ہے. وہ جہاں لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں نقش ہیں, جہاں بین الاقوامی برادری کو اس چیز کا علم بھی ہے, تاہم دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. جو آپ نے بات کی ہے کہ دنیا اب کیا کرے اور کس طرح سے ہندوستان کو روکے, اگرچہ جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں, CPJ ہو یا باقی جو صحافی تنظیمیں ہیں, دنیا بھر کی بڑے ادارے ہیں,
انہوں نے اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا اور حیرت کا اظہار کیا کہ ایک معمولی رپورٹ پہ جہاں پولیس گردی کی جا رہی ہے، ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھرپور انداز میں اس مسئلے کو اٹھانا ہوگا. اب ہندوستان جہاں چیرہ دستیوں پہ، جہاں ظلم و ستم پہ اتر آیا ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریس نہیں ہے، لیکن آج یہ معاملہ جو توجہ حاصل کر گیا ہے، چونکہ بڑے اداروں کے ساتھ آج یہ معاملہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں 1 سال کے دوران 2 درجن سے صحافی دھمکیوں کا وہ نشانہ بنائے، انہیں ڈرایا گیا، انہیں دھمکایا گیا، ان کی فیملیز نفسیاتی طور پہ جو ہے اس وقت پریشان ہے، اور جہاں بہت سارے صحافی بھی نفسیاتی دباؤ میں ہیں. تو بہرحال بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے ہمیں، صحافیوں کو، لکھنے والوں کو، تحقیق کرنے والوں کو، اور ہندوستان کو روکنے کے لیے ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ جانا ہوگا. میڈیا چاہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو روکنا ہوگا. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمیں اس حوالے سے بات کریں، لیکن ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے کچھ دن پہلے اپنے پروگرام میں بڑے ایک اوتھینٹک وے سے آپ کو بتایا تھا سورسز کے ساتھ کہ اس وقت ہندوستان یہ پلان کر رہا ہے کہ اس نے لداخ کو الگ کیا 370 کے بعد سے یو ٹی بنایا، اب وہ یو ٹی بنانا چاہتے ہیں جموں کو. اور اس حوالے سے پھر بعد میں بیان بھی آیا عمر عبداللہ کا، اور عمر عبداللہ نے تنقید بھی کی، اور مسلسل تنقید کیے جا رہا ہے عمر عبداللہ، جو کہ کٹپتلی وزیر اعلیٰ ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے. اب اس کی تنقید اتنی معنی نہیں رکھتی، معنی یہ رکھتی ہے کہ جو نارملسی کا بیانیہ پچھلے 7 سال سے ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کو بیچ رہا تھا، کیا اس بات کا اعتراف نہیں ہے کہ جی ہم نے یو ٹی بنا کے دونوں کو الگ الگ کر دیا، اس سے بھی کچھ نہ بن پایا، تو اب ہم 3 یوٹیاں بنانے جا رہے ہیں، یعنی جموں کو بھی الگ کرنے جا رہے ہیں، ہندو کشمیر بنانے جا رہے ہیں، یہ مسلم کشمیر الگ کرنے جا رہے ہیں، یہ کچھ سلسلہ یہ بنانے جا رہے ہیں. اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. شارٹ ہے، شارٹ ذرا ملاحظہ کیجیے گا. لداخ کو الگ یوٹی بنا کے لداخ کا بیڑا گرک تو انہوں نے کر ہی لیا. اب اگر جموں کو الگ کر کے جموں کا بیڑا گرک کرنا تو کریں. لداخ ان سے سنبھلا نہیں، جموں کو کیوں بگاڑ رہے ہیں وہ؟ کہیں نہ کہیں تو ان کی سیاست فیل ہو گئی ہے کہ اب ان کو جموں کا اسٹیٹ ہوڈ جو ہے یاد آیا. لداخ ان سے سنبھلا نہیں، اب جموں کو یہ الگ کرنا چاہتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ مذہب کے بنیاد پہ. جموں کشمیر کو تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ عمر عبداللہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے میں اس میں علی سعید صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کس قدر یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ دیر از نو نارملسی ان مقبوضہ کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر، اور اب ان کے پاس کچھ نہیں بن پا رہا. کیا ان کی فرسٹریشن نہیں ہے بنیاد مرصوص کے بعد سے اب یہ ایک نئی خبر کریٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے لیے یہ کر کے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اصل میں جو بھارت کا اصل چہرہ ہے مودی گورنمنٹ کا، اور یہ کیونکہ ان کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ یہ طاقت کے ذریعے ہر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ 2019 میں جب انہوں نے یہ اس کو ڈیوائیڈ کیا کشمیر کو، اس کا سٹیٹس چھینا، اس کے باوجود 8 لاکھ فوج ابھی تک موجود ہے، بلکہ اس میں اس کو انکریز کیا گیا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ جو مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات نارمل ہیں وہاں پہ، وہ نارمل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی پتہ ہے، دنیا جانتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کیوں آپ این جی اوز کو جانے نہیں دیتے؟ کیوں آپ جو ہے جرنلسٹ، انٹرنیشنل جرنلسٹ کو جانے نہیں دیتے؟ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کا جو وہاں پہ سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا ہے، اور آپ جس طریقے سے اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں کشمیری جو ہیں وہ اپنی آزادی تک، اپنے حقوق کے اصول تک وہ یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. ان کی جگہ پہ جو ڈائسپورا ہے کشمیریوں کا، آزاد کشمیر کا، پاکستان کا، جو باہر بیٹھے ہیں، ہم ان کا علم لے کے چلتے رہیں گے. ہم اس وقت تک یہ جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ہمارے بہن بھائیوں کو وہاں حقوق نہیں مل جاتے. یہ طاقت کے ذریعے مودی صاحب دبانا چاہتے ہیں، تو وہ اس میں پہلے بھی فیل ہوئے اور آئندہ بھی فیل ہوں گے. حافظ کٹارہ صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈیا کسی طور پہ بھی، قانونی طور پہ، انٹرنیشنل لاز کے حوالے سے کیا جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کر سکتا ہے؟ جو پہلے اس نے 370 کر کے کیا، اور اب اس نے دیکھا کہ دنیا اس طرح سے رسپونڈ یا ریئیکٹ نہیں کر رہی، تو اب اس کا ہاتھ کھل گیا اور اس نے کہا کہ چلو یہ لگے ہاتھوں جموں کا قضیہ بھی نبیڑ لیتے ہیں.
میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سے وہاں پہ 2019 کے بعد جموں و کشمیر کی جو انہوں نے اس وقت سٹیٹس جو تبدیل کیا ہے، اس کے بعد جو وہاں کی صورتحال ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے. لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہاں پہ صحافتی کمیونٹی، صحافی برادری کی آواز کو دبانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے نہ لائے جائیں، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کو جان نہ سکے. وہاں پہ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں وہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا. اس کی ساری وجوہات یہی ہیں. اب دیکھیں نا، بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد اب وہ اتنے پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ معصوم نہاتے کشمیری جو ہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے ان کو رسپانس کرنے کے لیے. تو آ جا کر ان کا جو غصہ ہے وہ انہی کے پر آتا ہے. لیکن بات یہ ہے، کیا یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کیا وہ مزید کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب یہی ہے کہ یہ تھوڑے ٹائم کے لیے تو ان کی آواز کو دبا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ مستقل پرماننٹ آنے والے وقت کے لیے بھی یہ ساری چیزیں رہیں گی تو یہ مطلب غلط ہوگا. عمر فاروق عبداللہ اس وقت وہ جو وزیر اعلیٰ ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ان کو خوش رکھنے کے لیے ہے. باقی وہ 12 مرتبہ بہت ساری جگہوں پہ جب جو ہے وہ کوئی افتتاح کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب آپ چیف منسٹر ہیں، یہ کام ہونے جا رہا ہے، حکومت نے آپ کے ساتھ کوئی مشاورت کی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہ بلاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو بس ایسے ہی نام کے ہیں. وہ بذات خود بیچارہ رونا رو رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ خود ہی اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے. اگر ان کا چیف منسٹر اس پوزیشن میں ہے تو وہاں پہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ یہ چیف منسٹر جو ہے وہ رو رو آپ کے نے عمر عبداللہ کی بات کی تو عمر عبداللہ کی بات سے یاد آیا کہ عمر عبداللہ کی حیثیت کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یوم شہداء کے اوپر جو سٹنگ کٹ پتلی سی ایم دروازے سے نہ جا سکے اور اسے دیوار پھلانگ کے جانا پڑے یوم شہداء کے اوپر قبرستان کے اندر، تو اس بیچارے کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ سدرا صاحبہ آپ کو انوالو کروں گا. بات ہم قانون کی کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لاز کی کر رہے ہیں. ویئر از انٹرنیشنل لا ان آل آف دس؟ انڈیا، از اٹ الاؤڈ کہ انڈیا اس کے بخیے کھیڑ کے رکھتے، اس کو پاش کر کے اور اس کو آئے روز اپنی صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور سیاسی فائدے کے لیے یہ سارا کچھ کرے؟ از اٹ الاؤڈ؟ ناٹ ایٹ آل. جب میں انٹرنیشنل لاز کی بات کرتی ہوں یا میں انٹرنیشنل لاز کو اٹھا کے دیکھتی ہوں تو یہ انلیگل آکیوپینٹ ہیں ود ان اے ٹیریٹری جو کہ خود ایک ٹیریٹری ہے. تو آپ کسی بھی طریقے سے لاز کے اکارڈنگ یا لاز کے پیراڈائم میں اس اپنے انلیگل آکیوپیشن کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد جب میں انٹرنیشنل لا کو دیکھتی ہوں تو نہ صرف یہ کہ آپ انلیگل آکیوپینٹ ہیں بلکہ آپ نے اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے آکیوپیشن اپنی اسٹیبلش کی ہوئی ہے وہاں پہ آپ آئے روز جو ہے وہ تشدد کیے جا رہے ہیں. دیکھیں، آپ نے کسی ملک کے اندر دخل اندازی کی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ملک آپ کے لیے ہارملیس تھا، وہاں سے آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ خطرہ آپ کے لیے موجود نہیں تھا. اگر آپ کسی ملک پہ حملہ کر رہے ہیں تو وہ آپ سیلف ڈیفنس میں کر سکتے ہیں ایز پر انٹرنیشنل لا. آپ کو کشمیریوں سے کیا ڈر تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کے ملک کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ گئے؟ آپ کو ان سے کیا خطرہ تھا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی لڑائی کسی کمبیٹنٹ سے نہیں تھی، آپ کی لڑائی کسی اسٹیٹ ایکٹر سے نہیں تھی، آپ نے تو یہ سیدھا جو ہے انلیگل آکیوپیشن کیا ہوا ہے کشمیر کے اندر. اچھا یہ بتائیے گا کہ شاہ جی کہ لداخ میں انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ تحریک ختم ہو جائے گی، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بالکل خاموش ہو جائیں گے اور پرو انڈیا کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیں گے. تو لداخ کا حال تو دنیا نے دیکھ لیا. تو جموں جو ہے، جموں کا اگر ڈوگرا بھی ہم اٹھا کے دیکھ لیں وہ کس قدر نالائن سے نظر آتا ہے. یہ ابھی جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو کیا جموں میں بھی تحریک ختم ہو جائے گی جو یہ چاہتے تھے کہ لداخ میں ہو؟ کیا لداخ میں ختم ہو چکی ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، جس طرح میرے دوست کہہ رہے تھے کہ وقتی طور پہ کامیابی ہو جاتی ہے، لیکن لانگ ٹرم اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کبھی بھی بھارت کو کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ بھارت پہلے دن سے طاقت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے. جب تک وہ اپنی فوجیں وہاں سے نہیں نکالتے، بیٹھ کے بات نہیں کرتے. پاکستان ہمیشہ کہتا رہا ہے، کشمیری ہمیشہ کہتے رہے ہیں بھئی نیگوشیشن کریں، آپ بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رائے دہی کا حق دیں، وہ ڈیسائیڈ کریں اپنے فیوچر کا.
جو یونائٹڈ نیشن نے بھی دیا ہوا ہے, یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہے, تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوگا جو اس نے لداخ میں کیا. وہاں بھی دیکھیں ابھی تک امن نہیں ہے. جموں میں بھی بے شک ہندو میجورٹی ہے, لیکن اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ سارے ہندو جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے ان کی جو پالیسیز ہیں مودی سرکار کی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. اور جموں اگر کر رہے ہوتے تو ان کو جتا دیتے. بالکل, لیکن وہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے سیٹیں بھی کریٹ کر کے دے دی, انہوں نے جموں کو اور سیٹیں دے دی, سارا کچھ, اس کے باوجود جو ان کی حالت ہوئی وہ سب نے دیکھ لیا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے وقتی طور پہ جو دبایا جا سکتا ہے, لیکن لاوا پک رہا ہے اندر جو ہے, چاہے وہ جموں ہو, سری نگر ہو, ویلی ہو یا لداخ ہو, ہر جگہ انڈین گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ لاوا پک رہا ہے. اچھا چلے, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا, ہم کیونکہ نارملسی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, از اٹ سو کہ جو انڈیا اور اس کے ڈپلومیٹس برسلز ہو, جنیوا ہو یا اور پار سینٹرز ہوں, وہاں پہ جا کے یہ نارملسی کا بیانیہ بیچ رہے تھے پہلے, بالخصوص بنیاد المرصوص کے بعد سے, کیا اب دنیا سمجھتی ہے, جانتی ہے کہ دیر از نو نارملسی اور نو سچ تھنگ ایز کالڈ نارملسی ان آکوپائڈ کشمیر؟ بالکل. دیکھیں معرکہ حق کے بعد 10 مئی کے بعد جو عالمی رویہ تھا کشمیریوں کے ساتھ یا پاکستانیوں کے ساتھ یا پاکستان کے بارے میں اور کشمیریوں کے بارے میں, وہ چینج ہوا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اور اسی وجہ سے میں جو بھارت کے جو غرور تھا, تکبر تھا, یورپ کے جتنے بھی جو رہنما ہیں ان سے ملے ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں, پارلیمنٹیرین کے ساتھ, تو وہ اندر سے خوش ہیں. اس لیے خوش ہیں کیونکہ یہ بھارت کے جے شنکر صاحب جب گئے تھے اس سے پہلے برسلز میں, تو انہوں نے ان کو نصیحتیں کر رہے تھے جس طریقے سے یہ ان کے وہ ہیں گارڈ ہیں یا جو بھی آپ کہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے اندر نفرت تھی, لیکن اب ان کی آواز اس طرح نہیں سنی جا رہی. یہی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ حالات نارمل ہیں تو 8 لاکھ فوج کیوں ہے, اس کو نکالتے کیوں نہیں؟ جو جرنلسٹ ہیں, جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے یا جو ڈپلومیٹس ہیں, ان کو جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر حالات ٹھیک نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جھوٹ کا پہلے بھی ڈس انفو لیب نے اس کو جھوٹ کو کیا تھا, اور ابھی واشنگٹن کی ایک رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھارت کا جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کو اب دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, سدرا یہ بتائیے گا کہ اس کا کوئی تحریک پہ اثر پڑے گا؟ ایسا ہوگا کہ کشمیری بیک آؤٹ کر جائیں گے کہ جی کیونکہ انہوں نے کاغذوں میں تبدیل کر دیا, نقشوں میں تبدیل کر دیا, تو اب ہم بیک آؤٹ کر دیتے ہیں اور تحریک جو ہے اسے پوسٹ پون کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. از اٹ سو؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یاسر. دیکھیں, میں اپنا گھر, اپنا ملک, اپنی ریاست, اپنی زمین, اپنا کنبہ, ان چیزوں کو چھوڑ کے میں اپنے لیے جب جدوجہد کر رہی ہوں, میں اس سے بیک آؤٹ کس لیے کروں گی؟ اگر آپ میرے کسی بھی حق کو, میری آواز کو, جب آپ اس کو غصب کر لیں گے, جب آپ اس کو دبا لیں گے, چاہے آپ کاغذوں میں اس کے ساتھ جتنی مرضی چھیڑ چھاڑ کریں, لیکن حقیقت کو تو آپ بدل نہیں سکتے. تو میں اس سے بیک آؤٹ ہونے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں البتہ میں اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسلوں کو مزید اس جو ہے اپنے موٹیو کے اوپر تقویت بخشوں گی کہ بیٹا یہ تمہارا حق ہے اور یہ حق تمہارا تم ہی تک ملنا چاہیے. تو یہ تحریک تو آگے زور پکڑے گی, یہ تحریک تو ختم نہیں ہو سکتی. اور اس تحریک کو جو ہے وہ نشو نما کے لیے مزید اپنا خون ڈالنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. فیول پرووائڈ کر رہا ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں. بالکل بالکل. تھوڑا سا کیونکہ ذرا انالیسس بھی کر لیتے ہیں, ویسے کہتے ہیں بنتا نہیں, لیکن چلیں کیونکہ اب آپ کی موجودگی یہاں پہ, آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے, علی رضا سعید صاحب کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے. فرمائیے گا کہ کس قدر آپ کی جو سینٹیٹی ہے یا جو جغرافیائی حیثیت ہے آزاد کشمیر کی, کیا کبھی پاکستان نے کوئی اٹیمپٹ کیا ہے آپ کی اس حیثیت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جو انڈیا بار بار اٹیمپٹس کر کے تبدیل کر رہا ہے؟ جی علی سعید صاحب آپ ذرا بتا دیں, پھر سدرا سے ہم جان لیتے ہیں. دیکھیں, میں آزاد کشمیر سے تعلق ہے اور مجھے 40 سال ہو گئے ہیں باہر گئے ہوئے, لیکن میں جتنی آزادی ہمیں ہے اس آزاد کشمیر میں, جس طریقے سے یہاں پہ ہماری جو ہم جو چاہیں کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. مجھے کسی نے آ کے نہیں کہا کہ آپ یہ بات نہ کریں, یہ نہ کریں. میں سمجھتا ہوں
کہ وہ کشمیری جو ہے وہ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں پورے حقوق ہیں, سب کچھ ملا ہوا ہے, صرف یہ ہے کہ ہم ان بھائیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے جو دوسری طرف ہیں اس کے لیے پریشان ہیں. یاسر, ہم پریویلیجڈ ہیں, ہم آزاد کشمیر کے سے تعلق رکھنے والے وہ تمام لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں, ہم پریویلیجڈ ہیں. ہمارے جو ہے وہ الگ سے ہمارے اپنے کوٹے موجود ہیں گورنمنٹ سروسز کے اندر, الگ سے ہمیں جو ہے وہ ہر لحاظ سے پریویلیج دیا جاتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی صورت میں ہمیں جو ہے وہ دبا دیا جائے. انفیکٹ جب ہم جنرل پبلک کی بات کرتے ہیں, ہم عام لوگوں کے ساتھ باہر اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو وہ جو ایک قدر, وہ ایک محبت, وہ ایک جو رسپیکٹ ہمیں دی جاتی ہے کیونکہ ہم آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. تو دیکھیں میرے لیے, یا سر بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے لیے یہ ہمارا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلا گھر ہے وہ دوسرا گھر ہے, ہمارے لیے یہ دونوں ہمارے ہی گھر ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آبی جارحیت کے حوالے سے ہم اکثر اپنے پروگرام میں بات ہیں, بھارت اس کو ایز اے ویپن یوز کر رہا ہے, اور بھارت کو پھر رسپانس کا بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کیا رسپانس دے سکتا ہے. یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ جو بھی اقدام بھارت لے رہا ہے, چاہے وہ ڈیٹا نہ پرووائڈ کر کے, جو کہ ضروری ڈیٹا ہوتا ہے ریورز کے پوائنٹ آف ویو سے, فلڈز کے حوالے سے, پانی کے اپنے حوالے سے, یا پھر وہ ڈیم بنا رہا ہے ان پانیوں کے اوپر جن کا حق جو ہے وہ ٹوٹلی اور کلی طور پہ پاکستان کا ہے, اس کے علاوہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, یا پھر جو وائلیشن کر رہے ہیں انٹرنیشنل لاز کے حوالے سے, ہندوستان چاہتا کیا ہے, کہ کس طرف صورتحال کو اور حالات کو لے کر جانا چاہتا ہے. اس حوالے سے پاکستان بار بار دنیا کو آگاہی فراہم کر رہا ہے, دنیا کو اویئر کر رہا ہے اور دنیا کو ریئلائز کروا رہا ہے. یہ پانی کا صرف ایشو نہیں ہے, یہ اس خطے کی اور دنیا کی سیکیورٹی اور سلامتی کا مسئلہ ہے. پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اس مسئلے کو اٹھایا ہے. پاکستان کے مندوب نے کیا کہا ہے آپ کو ذرا سنا دیتے ہیں. India's unilateral decision to hold the treaty in abeyance last year, April, followed by material breaches, including unannounced disruptions of downstream flows and withholding of hydrological information, has created an unprecedented crisis for Pakistan's water security and for regional stability. This is not nature's doing. This is a nation state deliberately weaponizing water. Pakistan's position is unequivocal. The treaty remains legally intact and permits no unilateral suspension or modification. Pakistan believes the process must acknowledge water insecurity as a systemic global risk, place cooperation and respect for international water law at the center of shared water governance, and ensure that commitments translate into real protection for vulnerable downstream communities. اس پہ ایک رپورٹ بھی ہے, وہ بھی ملاحظہ کیجیے گا. ہندوستان کی جانب سے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنا پاکستان کی آبی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. پاکستان نے دنیا کے سب سے بڑے فورم اقوام متحدہ میں واضح طور پر خبردار کر دیا. پاکستان کے سفیر عثمان جدون نے حالیہ عالمی کانفرنس میں بتایا کہ اپریل 2025 سے ہندوستان پانی کے بہاؤ میں غیر اعلانیہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے اور اہم ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا بھی فراہم نہیں کر رہا, جو کہ 1960 کے تاریخی سنتاس معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں نے ہندوستان سے 16 دسمبر 2025 تک سنتاس معاہدے پر جواب طلب کیا تھا, لیکن ڈیڈ لائن ختم ہونے کے 38 دن بعد بھی سوالات برقرار, مگر نئی دلی خاموش ہے. دنیا پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں واضح ہے کہ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی عالمی قوانین اور انسانی حقوق کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ یہ معاہدہ دو طرفہ نہیں بلکہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ قانونی فریم ورک ہے. اقوام متحدہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہندوستانی اقدامات خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام کو بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بار بار کہہ چکے ہیں کہ پانی پاکستان کی لائف لائن ہے اور وہ اپنے آبی حقوق کا مکمل دفاع کریں گے. ہندوستان پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اس کے لیے اقوام متحدہ کے سوالات کو نظر انداز کرنا آسان, مگر معاہدوں پر عمل درآمد کی وضاحت دینا مشکل ہوگا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے خاموشی نہ صرف سنتاس معاہدے کے مستقبل پر سوالیہ نشان ہے, بلکہ یہ رویہ بین الاقوامی ذمہ داریوں سے گریز کا واضح پیغام ہے, جس پر اقوام متحدہ کو نوٹس لینا چاہیے. حافظ عرفان صاحب, یہ کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے انڈیا, اور انڈیا کو پتہ ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ جو اس وقت انڈیا سنتاس معاہدے کی لگاتار خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے. اگر آپ لائن آف کنٹرول پہ جو
فائرنگ کی بات کی جائے وہاں پہ جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. کسی بھی آپ لیول پہ دیکھ لیں گے جب اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرنا اس کے خون میں شامل ہو چکا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بنیان مرصوص کے دوران جس انداز میں سفارتی محاذ پہ سب نے جو ہے وہ پاکستان نے اپنا موقف جو ہے وہ واضح کیا ہے, اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اسی انداز میں ہماری سفارتی محاذ پر ہماری جو قیادت ہے, حکمران ہیں, ان کو چاہیے. حافظ صاحب یہ بتائیں اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں چاہیے کی بات, ہمارا جو سفیر ہے وہ جا کے یونائٹڈ نیشن میں بتا رہا ہے, اس سے زیادہ اور کیا بتا سکتے ہیں؟ پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اس پہ بتایا جاتا ہے. یورپ کے اندر جنیوا کے اندر کوئی ملاقات ہوتی ہے, ہمارے سفراء وہاں پہ بتا رہے ہیں. اس سے زیادہ یہ پاکستان کیا اور ایفرٹ کرے گا؟ کیا ہندوستان سے بھی کوئی جواب طلبی ہو پائے گی؟ بلا شبہ دیکھیں, یہ جو سارا ہماری جانب سے سفارتی محاذ پہ سلسلہ شروع ہے, اس کے اثرات یقیناً جو ہے وہ سامنے آئیں گے, اور بھارت کا جو کالا چہرہ ہے, مکرو چہرہ ہے, وہ سب کے سامنے واضح ہوگا. جس انداز میں ہم نے اب آج دیکھ لیں کہ جو انڈین میڈیا ہے اس بات پہ جو ہے وہ چیخ کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ بنیان مرصوص کے دوران جس انداز سے پاکستان نے سفارتی محاذ پہ اپنی جنگ لڑی ہے تو وہ جو ہے وہ کسی صورت بھی اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو یہ بھی ایک وقت ہے کہ اسی سلسلے کو ہم جو ہے وہ دنیا کو یہ میسج دیں کہ یہ جو آبی جارحیت ہے انڈیا کی جانب سے, اس کا یہ ایک مشن ہے کہ ہم جو ہے وہ پانی روک کر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سدرا صاحبہ کہ ہم دنیا کو میسج نہیں دے پا رہے. دیکھیں, دنیا کو میسج ہم نے بہت کلیئرلی دیا ہے, نہ صرف بنیان المرصوص کی فتح سے جس میں الحمدللہ ہم فاتح ہیں, وہ مفتوح ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ اپنی سفارتکاری میں آئسولیٹ ہو چکے ہیں. ابھی اسی ہفتے کی آپ صورتحال اٹھا کے دیکھیں جہاں بنگلہ دیش میں سے ان کو اپنے سفیروں کو واپس بلانا پڑا, یہاں تک کہ یہ ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. مختلف ممالک سے اپنے سفیروں کو بلا لینا. کیا اس حوالے سے دنیا اور ریجن کو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کانسیکوینسز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, وہ اس طریقے سے کہ وہ آلریڈی آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں ممالک ان کے ساتھ. کانسیکوینسز یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کا اٹیمپٹ مستقل طور پہ جاری رکھتا ہے تو الٹیمیٹلی پاکستان کی لائف لائن پانی ہے, اور پاکستان نے تو کہہ دیا اس کو ایکٹ آف وار. تو کیا یہ ورڈ ایکٹ آف وار دنیا اس کو غیر سنجیدگی سے لے رہی ہے؟ واٹر وارفیئر جو ہے انٹرنیشنل لا کی ڈومین میں اٹ از این ایکٹ آف وار. آپ جو ہے آبی جارحیت جہاں کریں اس کو واٹر ٹیررزم کا نام دیا جاتا ہے. کیا اس کو دنیا اس طرح سمجھ رہی جس طرح سمجھنا چاہیے جو ہم بار بار بتا رہے ہیں؟ دیکھیں پروسیس جو ہے وہ سلو ہے, لیکن یہ پروسیس اگر اسی طریقے سے چل رہا ہے تو obviously یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی, لیکن جس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے, آپ نے کچھ پلیٹ فارمز کا نام لیا, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس میں کھڑے ہو کے جو ہے ہمارے ملک سے یہ بات ہوتی ہے, ابھی ہمارے سفراء یہ باتیں کر رہے ہیں. سو the thing is کہ پروسیس سلو ضرور ہے لیکن پروسیس رکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبدالحمید لون صاحب, پانی تو ان کا نہیں ہے, پانی تو یقیناً جہاں سے آتا ہے کشمیر کی جو ٹیریٹری ہے مقبوضہ کشمیر کی, نہ وہ ان کی ہے نہ ان کا کسی قسم کا کوئی کلیم بنتا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو سنتاس معاہدے کی بار بار خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ جو ڈیم بنا رہے ہیں, رن آف ریورز کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بنا رہے ہیں, کس قدر کشمیری نالائیں ان سے؟ دیکھیں دراصل ہندوستان کی جو ناکام خارجہ پالیسی ہے یہ ہم وہی دیکھ رہے ہیں آج, جہاں وہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں آبی جارحیت کر رہا ہے, اور جہاں مغربی جو دریا ہمالیہ سے آ رہے ہیں, سندھ, جہلم, چناب, اس پہ جہاں متنازع پن بجلی منصوبے بنا کر پاکستان کی طرف جو پانی آتا ہے ان ذخائر کی گنجائش کو بڑھا کر وہ جو اگریمنٹ 1960 کا تھا, سنٹاس اگریمنٹ, اس کی ایک کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے. تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ 60s کا تھا یہ اگریمنٹ, 93 کا نہیں تھا. بالکل 1960 ہاں جی. تو 60 تو وہیں جہاں آپ نے ابھی جو ہمارا مندوب ہے اپنا یو این کے اندر, انہوں نے کھل کے بات کی اور اس کو ویپنائزیشن قرار دیا, کھلی دہشت گردی قرار دی, آبی دہشت گردی اس کو قرار دیا. ہم اس نے یہ خبردار کیا ہندوستان کو کہ اگر پانی کو روکا گیا یا اس کو کسی اور طرف موڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ جنگی اقدام سمجھا جائے گا. اب چوتھی دفعہ جہاں جنگ ہو بھی گئی ہے, اور اس 3 دفعہ اس سے پہلے جب ہوئی
آبی معاہدے پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا. لیکن آج جہاں ہندوستان کھڑا ہے, جہاں اس کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور وہ سبکی ہوئی اور وہ دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا ہے, وہ مزید کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے. وہیں بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کروڑوں لوگوں کی زندگی اب متاثر ہو سکتی ہے, آپ پاکستان کے پانیوں کو روک کر یہاں کے لوگوں کا جو معاش ہے, اور ایگریکلچر کو پانی آتا ہے, 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو اس کے وابستہ ہیں, ان کے روزگار کو چھین نہیں سکتا. تو جہاں ڈونالڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ کروڑوں زندگیوں کو بچایا میں نے, اب اسے چاہیے کہ اس کا فوری نوٹس لے. تو رہی بات کشمیر سے جو آنے والے پانی ہیں وہ ہمارے ہیں, پاکستان کے کھیت سیراب ہوتے ہیں, یہ تکمیل پاکستان کی ہے. ہندوستان کا کوئی حق نہیں مانتا کہ وہ پانی روکے, وہ پاکستان پہ پانی آبی دہشت گردی کرے. تو لہٰذا یہ کسی بھی صورت قبول نہیں ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اب چاہیے کہ اس سنجیدگی سے ان چیزوں. ٹھیک ہے, میں اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چلتا ہوں. علی سعید صاحب, ہم نے زیادہ تر یہی نقطہ سامنے رکھا ہے کہ اس پہ اگر بروقت ایکشن نہ لیا گیا, ہندوستان کو روکا نہ گیا, تو انجام کیا ہوگا اس کا؟ سر میں آج سے 20 سال پہلے میں اس پہ ہمیشہ اس پہ سیمینار بھی ہم نے کیے اور اس پہ آگاہی مہم بھی چلائی تھی. لیکن بھارت جو ہے اس کا جو رویہ ہے یا اس کا جو کردار ہے پچھلا, وہ آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن پہ اس نے عمل درآمد نہیں کیا. وہ ہمیشہ ہر انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کرتے آئے. لیکن ایک وقت تھا کہ بھارت کو یہ ایک سپورٹ ملتی تھی کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. لیکن اب وہ بھی چینج ہو گیا ہے. اب اگر آپ دیکھیں اس وقت یہ سندھ طاس ایگریمنٹ کے اوپر پوری دنیا ایک طرف ہے, وہ پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بھارت کو کس طرح مجبور کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی کے بعد, یہ مارکہ حق کے بعد, اب بھارت کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان نے کہا ہوا ہے اٹ از این ایکٹ آف وار. اگر یہ بھارت اس کو جاری رکھے گا تو اس کے اوپر پاکستان کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے, اور پاکستان کا رائٹ ہوگا. صحیح کہا کہ اگر اب بھارت اس کو جاری رکھے گا تو پھر اس کو ہمارے JF-17 تھنڈرز کا تو پتہ ہی ہے, جس کے بارے میں بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کبھی 7 گرائے کبھی 8 گرائے پاکستان نے ہندوستان کے, تو پھر الٹیمیٹلی اس کی کاسٹ ان کو بیئر کرنی پڑے گی. اور ہم نے تو کہہ دیا کہ ایکٹ آف وار ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ, تبصرہ, سارٹ اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت. درست ہر وقت بر وقت.